بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. محترم سامعین کرام، جہنم اور جنت کا تذکرہ مومن کے ایمان کو بڑھاتا ہے، مومن کے ایمان کو پختہ کرتا ہے، دنیا سے بے رغبت کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں راحت رکھی، ذلت رکھی، سکون رکھا، تکالیفیں اور پریشانیاں رکھیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی عزت رکھی، ذلت رکھی، سکون رکھا، پریشانیاں اور مصائب رکھے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو نعمتیں تخلیق کی، یہ جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل نعمتیں جنت میں ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں جو مصیبتیں تخلیق کی، یہ جہنم کی مصیبتوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل مصیبتیں، اصل پریشانیاں اور اصل عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ لہذا ذی عقل انسان دنیا میں ہر اس عمل کو اپناتا ہے، ہر اس بات کو اپناتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور ہر اس کام اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو دنیا میں اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے۔ لہذا جو بندہ سمجھ والا ہے اور سمجھ رکھتا ہے، اور عمومی ماحول یہی ہے کہ انسان ہر اس کام کو اپناتا ہے، ہر اس عمل کو جس میں وہ اپنی دنیا کا نفع سمجھتا ہے۔ ذی شعور انسان، باعقل انسان، اور ہر اس کام سے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس میں وہ اپنی دنیا کی رسوائی سمجھتا ہے، ذلت سمجھتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس انسان کو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر یہ واقعی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، کہ یہ بندہ قرآن و حدیث پر نظر رکھے اور ہر اس کام کو اپنانے کی کوشش کرے جو اس کے آخرت کے لیے مفید ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جو اس کے آخرت کے لیے مضر ہو، جس کی نشاندہی قرآن و حدیث سے اس کے لیے کی گئی۔ اس لیے کہ دنیا میں جس راحت کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جس مصیبت سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آخرت کی راحت کی نقل ہے، اور یہ مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کی نقل ہیں۔ اصل راحت آخرت میں، اصل مصیبت آخرت میں۔ اور جس طرح ہم دنیا میں اللہ کی تخلیق کردہ کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتے، اللہ نے دنیا میں راحت کے سامان بھی پیدا کیے، اللہ نے دنیا میں مصیبت کے ذرائع بھی پیدا کیے، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم راحت کے اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مصیبت کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا کہ یہ سب کچھ آخرت میں بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہے
یہاں سے بڑھ کر راحت، یہاں سے بڑھ کر عذاب ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا انکار کریں یا یقین کمزور درجہ پہ رکھیں کہ آخرت میں نعمتیں نہیں یا آخرت میں مصیبتیں نہیں، ہم تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو اس خیال سے اور اس بات کے کرنے سے پہلے ہم اس بات کو بھی سوچ لیں کہ کیا ہم دنیا کی راحتوں اور مصیبتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا کہ یہ سب کچھ آخرت میں بھی ہے۔ نہ ہم نے دنیا کی راحتیں تخلیق کی، نہ ہم نے دنیا کی مصیبتیں تخلیق کی۔ انسان تو تدبیر کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے، لیکن اسباب تو راحت اور عذاب کے اللہ نے پیدا کیے۔ تو جس رب نے دنیا میں راحت اور مصیبت کے اسباب پیدا کیے، وہی رب کہتا ہے کہ میں نے آخرت میں بھی یہی اسباب راحت اور مصیبت کے پیدا کیے۔ اور بھلا کیا ہم سورج، چاند اور ستاروں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم سمندر کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم دن رات کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم مختلف غلوں اور غذاؤں اور پھلوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کی طرح طرح کی مخلوقات کا انکار کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جس رب نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو وہی رب کہتا ہے کہ میں نے عالم آخرت میں بھی یہی چیزیں تخلیق کی ہیں، یہاں سے بڑھ کے تخلیق کی ہیں۔ یہ تو ظلم ہوا کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے ہم اس کو مان لیں، اس کا یقین کر لیں، اور جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہم جو ہے اس کا انکار کر لیں۔ ذرا سوچیں کہ کیا ان چیزوں میں ہم اللہ کے معاون ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں، سورج چاند ستاروں کی تخلیق میں، پہاڑوں کی تخلیق میں، سمندر کی تخلیق میں، انسان، جانور اور طرح طرح غلوں اور پھلوں کی تخلیق میں کیا ہم اللہ کے معاون رہے ہیں؟ یقیناً نہیں رہے، بلکہ یہ سب کچھ پہلے پیدا کیا گیا، ہمیں بعد میں پیدا کیا گیا۔ تو جس طرح جس ذات نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا بغیر ہماری معاونت کے، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ایسی ایسی عجیب چیزیں ہیں جن میں سے ایک ناخن کے برابر بھی ہم تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو اس رب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے عالم آخرت میں جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، راحت کے سامان رکھے، مصیبت کے سامان رکھے، لہذا جب ہم ان موجودہ چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں عالم آخرت کی بھی کسی چیز کا انکار کرنا ہرگز جائز نہیں، ورنہ پھر اپنے وجود کا انکار کر لیں، سورج چاند ستاروں کا انکار کر لیں، دن رات کا انکار کر لیں۔ ہاں یقیناً ہم نہیں کر سکتے، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ تو جس طرح ان مخلوقات کے انکار کرنے سے ہم اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، تو اسی طرح جنت کی راحتوں اور جہنم کی مصیبتوں کا انکار کرنے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پاگل سمجھنا چاہیے، ظالم سمجھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، جہنم سے بچنے کا ساز و سامان اختیار کریں۔ محترم سامعین کرام، جہنم سے بچنے والے اعمال اپنائیں، کیونکہ ہم دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں، جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں، محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کے آگ کے 70 حصے کر لو، اس کی حرارت کے 70 حصے کر لو، ایک حصہ دنیا میں، 69 حصے جہنم، اور ہم اس ایک حصے کے جلن کو
ایک منٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو بھلا جہنم کو سالہ سال جہنم میں جلنے کو سالہ سال ہم کیسے برداشت کریں گے؟ محترم سامعین کرام، جہنم کی آگ 1000 سال سفید جلی اور 1000 سال سفید جلنے کے بعد سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال سرخ جلنے کے بعد کالی ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ کالی ہے۔ ہاں، دنیا کی آگ روشنی چھوڑتی ہے، جہنم کی آگ روشنی نہیں چھوڑتی۔ جہنمی جب جہنم میں جلے گا اور وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے آنکھوں کے سامنے کرے گا، جب بھی اس کو دیکھ نہ سکے گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ جل جل کے کالی ہو گئی۔ ایسی ہے جہنم کی آگ۔ محترم سامعین کرام، جہنم میں ایک شخص کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ کہ اس کے جوتے بھی آگ کے، جوتوں کے تسمے بھی آگ کے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ آندھی کی طرح ابل رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب ہو۔ جہنم کی آگ کی حرارت کو سمجھیں، جہنم کی آگ کی سختی کو سمجھیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت نہیں، ہاں موت کو موت آ جائے گی۔ جنتیوں کو جنت کی مبارکباد دی جائے گی، جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اعلان سنایا جائے گا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد جنتیوں کے راحت کی انتہا نہ رہے گی اور جہنمیوں کے افسوس کی انتہا نہ رہے گی۔ لہذا جہنمی ایسے پرخطر آگ میں جلیں گے لیکن موت ان کو نہیں آئے گی۔ لیکن موت ان کو نہیں آئے گی۔ ایک دن میں 70,000 بار جہنم کی آگ جہنمی کی کھال کو جلائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنمی کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کے لیے نئی کھال کی تخلیق کریں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کو مائع صدید پلایا جائے گا، ایسا پانی جو پیپ کی شکل میں ہوگا، اور وہ جہنمی انتہائی پیاس کے مارے اس پانی کو پینا چاہے گا لیکن وہ نگل نہ سکے گا کیونکہ اس میں گاڑھا پن ہوگا، وہ پیپ ہوگی۔ اور فرمایا کہ جہنمی کے لیے ہر جانب سے جو ہے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ ایسے ایسے عذاب ہر جانب سے اس پہ ٹوٹیں گے کہ ان عذابوں کی وجہ سے یہ مر جائے لیکن یہ مرے گا نہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے جہنم پر فرشتے مقرر کیے ہیں، غلاظ شداد، جو انتہائی تیز مزاج والے ہیں، جو انتہائی طاقتور ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل پیرا ہوتے۔ لہذا جہنمی جب جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور انہیں دوبارہ جہنم میں دھکیلیں گے۔ لہذا نہ جہنمی کبھی مرے گا اور نہ جہنم کا عذاب کبھی ختم ہوگا، بلکہ آئے دن عذاب بڑھتا ہی چلا جائے۔ محترم سامعین کرام، جہنم کے واس کو، جہنم کے بیانات کو ہم کبھی بھی جو ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیں۔ یہ باتیں دماغ میں بٹھانے کی ہیں، یہ باتیں دل میں بٹھانے کی ہیں۔ جس رب نے دنیا میں یہ مصیبتیں پیدا کی، اس رب نے جہنم میں ان مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبتیں پیدا کی۔ اور دنیا میں تو مصیبت آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن جہنم میں مرنا نہیں۔
دنیا کے بچھو کا ڈسنا کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کے سانپ کا ڈسنا کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں ایسے ایسے سانپ پیدا کیے ہیں جو لمبے گردنوں والے اونٹوں کے برابر ہیں، اور ایسے ایسے بچھو اللہ نے پیدا کیے جو پالان لدے خچر کے برابر ہیں۔ اور یہ سانپ اور یہ بچھو جب جہنمی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو 40 سال تک جہنمی اس کی سوزش کو محسوس کرے گا۔ ہاں، 40 سال تک۔ خبردار رہیں، بیدار رہیں، غفلت سے باز آ جائیں۔ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک گردن کی تخلیق کی ہے، ہاں، جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی، اور یہ کہے گی کہ مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے سرکش انسان پر، ضدی انسان پر، مشرک انسان پر، تصویر بنانے والے انسان پر، لہذا ہم سرکشی سے، ضد سے دور رہیں۔ اللہ کی نافرمانی سرکشی ہے، ہاں، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، لہذا ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، ورنہ پھر جہنم بدعمل انسان کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، یہ جہنم بدعمل انسان سے گناہوں کو دھوئے گی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال کر اس سے زنگ کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح گناہگار مسلمان کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کو اس سے صاف کیا جائے گا۔ ہاں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، ہاں، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے، ہر طبقے کے لیے میں نے ایک مخلوق کی تخلیق کی ہے۔ جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ ہاں، جہنم گناہگار مسلمانوں کے لیے، لظا نصارہ کے لیے، حطمہ یہود کے لیے، سعیر صائبین کے لیے، سقر مجوسیوں کے لیے، جحیم مشرکین کے لیے، حاویہ منافقین کے لیے۔ منافق کا حصہ، منافق کے عذاب کی جگہ وہ جہنم کا سب سے نچلے حصہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ یہ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ ہاں، ان کا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی پانی ان نچلی سطح والوں کو، ان جہنم والوں کو نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا۔ اگر انہیں کچھ کھانے کو ملے گا، اگر انہیں کچھ پینے کو ملے گا تو وہ حمیم ملے گا، وہ غساق ملے گا۔ غساق گلی اور سڑی ہوئی ٹھنڈی پیپ، یہ جہنمی کی غذا ہوگی۔ حمیم جوش والا پانی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمی کو جوش دیا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی جیسے ہی جہنمی کے پیٹ میں اترے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ زقوم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، اور یہ جہنمی کے پیٹ میں اس طرح ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور یہ ایسے جوش مارے گا جیسے پانی جوش مارتا ہے، جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے۔
انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کا پھل جو ہے سام کے پھن کی طرح ہوگا۔ انتہائی کڑوی غذا زقوم یہ منافق کی ہوگی، یہ بڑے بڑے درجے کے جہنمیوں کی ہوگی، اور منافق بڑے درجے کا جہنمی ہے۔ لہذا نفاق سے بچیں۔ فرمایا منافق کی پہلی نشانی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ لہذا جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، امانت میں خیانت سے بچیں، ورنہ ہمارا یہ عمل ہمیں نفاق کی طرف لے جائے گا، اور نفاق منافق انسان کا ٹھکانہ وہ جہنم کی تہ ہے جو جہنم کی سب سے پرخطر عذاب کی جگہ ہے، اور موت جہنم میں نہیں ہے۔ اسی بنا پر تو کافر کہیں گے یا لیتا کانت القاضیہ، ہاں کاش ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ لہذا بیدار رہیں، غفلت سے دور رہیں، غفلت سے بچے رہیں۔ دنیا کے مجلسوں میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کے بجائے وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور اپنے آپ کو انتہائی بڑی ہلاکت سے بچائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم ایسی ہلاکت میں پڑ جائیں گے جہاں سے پھر چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، اور موت سب سے قریب ہے۔ موت سب سے قریب ہے۔ دنیا کی زندگی امید کی بنیاد پر ہے، اور موت یقیناً آنی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جلد از جلد آ جائے، اور پھر جہنم کا عذاب یقینی ہے۔ لہذا اس ضعیف انسان کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اپنے آپ پر رحم کریں، بیوی بچوں پر رحم کریں، عالم انسان پر رحم کریں، خود بھی جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی 100% تیاری کریں، تاکہ ہم دونوں جہانوں کی سرخروئی لینے والے ہوں اور دونوں جہانوں کی رسوائی سے محفوظ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔